جو کچھ کیا ہے حکومت خود نے کیا ہے, آگے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جو کہ چیف سیکرٹری نے بتایا, آگے سے کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کی کمی ہو اور پیسہ لا سکتا ہے, تو پھر 2 ارب روپے دینے کے لیے آپ کے لیے کس چیز کا کمی ہے؟ وہ کیوں اس عوام کے اوپر آپ یہ بوجھ لگا رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے یہ بوجھ لگا رہا ہے کہ وہ تم کسی چند افراد کو نوازنا ہے, ان کو خوش کرنا ہے کہ ہم نے دیکھو ان کو ہم نے رون دیا, ہم نے ان کے اوپر بوجھ لگا دیا. یہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں تمہارے اوپر لگے گا انشاءاللہ. اب یہ نعرہ تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ 21 تاریخ کے بعد نعرہ تبدیل ہوگا, مطالبہ تبدیل ہوگا, پھر تمہارے اقتدار بھی تبدیل ہو کے رہیں گے, پھر اقتدار بھی تبدیل ہوگا. لہذا اس سے پہلے یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے, جبکہ اس کا بہترین ثبوت, مطالبہ حل ہونے کا بہترین ثبوت 2012 کا واقعہ ہے. 13 کا, ہاں اصل وہاں اس وقت بھی وہی سبسڈی کے اوپر انہوں نے قیمت بڑھایا, تو یہی عوام تھے, اسی عوام نے اس قیمت کو پھر دوبارہ وہیں پہ اپنے جگہ پر لا کے رکھا. یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہو. یہ کوئی ایسا قانون نہیں کہ تبدیل نہیں کر سکتا ہو. اس کو تبدیل کر سکتا ہے. وزراء سے کہیں گے کہ اس کو تبدیل کرو, اس کو تبدیل کرو, نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے میں خود چپل کے ہار لے کر آپ کے استعفا کے لاؤں گا. اس کے لیے شاید سکردو میں پھر آپ لوگوں کے لیے جو ہار ہے, سکردو میں جو کیا ہے پلاسٹک کی جو دکان ہو, وہ کباڑ کی پلاسٹک, وہ دکانداروں کی پلاسٹک کی دکان نہیں, جو کیا ہے جی پلاسٹک کے چپل, جو پھٹے چپل جو پٹھان وغیرہ جو جمع کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی چپل ختم ہو جائیں گے, پھر آپ لوگوں کے ہار بنا کے, آپ لوگوں کے ہار بناتے ان کے پاس ہمارے پاس پھر وہ پرانے چپل بھی نہیں ملیں گے. لہذا اس ہار کے لائق ہونے سے پہلے اس قسم کی گفتگو نہ کریں. 1 روپیہ کم نہیں ہوتا. آپ نے پریس کانفرنس کر دیا, آج ہم اعلان کرتے ہیں کم کر کے دکھائیں گے, پھر کم کرنے کے اوپر تم مجبور ہوں گے. کوئی ایسی حکومت نہیں جو عوام کے سامنے اپنی سر اٹھا کے پھرے, آخر کار اس عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہوں گے. یہ عوامی طاقت سے تم بچ کے نہیں نکل سکتے. میں حاجی گلبر, آج تک میں کبھی کسی کو بے حرمتی سے آپ نے نام نہیں لیا, آج بھی ہم کہتے ہیں حاجی گلبر صاحب, آپ نے مجھے فون پہ کہا 3600 سے کم نہیں ہوں گے, کم کرنا پڑیں گے. یہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ ہمارے عوام کا فیصلہ نہیں ہے. اگر عوام سے پوچھ کے کرتے ہم 8000 روپیہ دیتے ہیں, اگر عوام سے پوچھ کے کرتے ہم 8000 روپیہ دیتے, لیکن تم اپنی اقتدار کے نشے میں یہ فیصلہ کیا ہے, لہذا 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کو برا بھلا کہنے سے خاموش رہنے میں نجات ہے, کسی کو پریشر کرانے سے خاموش رہنے میں نجات ہے, کسی کی ظالم کی حمایت کرنے سے خاموش رہنے میں نجات ہے. وزراء کی طرح اس طریقے سے بےہودہ پریس کانفرنس کرنے سے خاموش رہنے میں نجات ہے. یہ وزراء, آپ کا یہ پریس کانفرنس کا نہ کوئی محل تھا نہ کوئی موقع تھا. یہ نہیں, یہ عوام کی توہین, یہ علماء کی توہین, یا اجتماعی مظلومین کی توہین کرنے سے بہتر تھا پریس کانفرنس نہ کرے, خاموش رہے تو آپ کی عزت بھی بچ جاتی تھی, آپ نجات بھی پا لیتے تھے. لیکن پتہ ہو گیا آپ کے پریس کانفرنس سے آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے. انشاءاللہ 20 تاریخ 21 تاریخ کے بعد جو نامعلوم تھے معلوم ہو چکے ہیں, خصوصاً وزراء, ایک کا نام لے کے مرتبہ لگے گا انشاءاللہ. تیار ہو گیا؟ لیکن ہم فقط اجتماعی طور پر مردبان لکھتے ہیں. دار نمائندے, دار
इंशाल्लाह मौका आएगा तो हम नाम लेके, हाँ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की तौहीन करने से बेहतर था खामोशी में आप लोगों के लिए नजात थी। वो जिंदगी रूह उमम की हयात कशमकश इनक़िलाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब भी कोई यहाँ पे अनहोनी होना हो तो वहाँ पे एक और फैसला करके अवाम की तवज्जुह को तक़सीम करने की कोशिश करता है। इस मुल्क का अलमिया ये है, इस पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि जब भी इस मुल्क के अंदर अवाम के हुकूक पर डाका डालना हो तो कोई और हादिसा बर्पा करते हैं और अवाम वहां पे हम गम में मशगूल होते हैं और ये लोग अपना डाका डाल के चोर दरवाजे से निकल जाते हैं। ये सब्सिडी का जो इशू है, गंदम का जो मसला है, ये अहले सुन्नत का अकेला मसला नहीं है, ये अहले तशय्यो का अकेला मसला नहीं है, ये मसला अहले हदीस वालों का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ मुरबशियों का मसला नहीं है, ये बल्तिस्तान में बसने वाले हर फर्द का मसला है। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हर एक के पेट का मसला है। लिहाजा इस मसले के लिए उम्मा उस हद तक जाएंगे जिस हद के लिए हमारे सरबराह, हमारे क़यादत हमें हुक्म देगा, उसके ऊपर हम हर आवाज से लब्बैक करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, अंजुमन सुहेलुल्लाह से शुरू से ही आपका साथ दे रहा है, आपके मीटिंगों में शरीक है और शुरू के चंद अय्याम में यहाँ पे हाजिरी देता रहा हूँ। कुछ दो से मैं हाजिर नहीं था। अंजुमन सूफिया नूरबख्श ने हमारे जो नुमाइंदा है मौलाना मोहम्मद अमीन साहब यहाँ के सामने मौजूद है, यहाँ में तशरीफ फरमा है, वो रोज यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं। हम रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस गंदम फैक्ट्री को बहाल किया जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं ये सेहत कार्ड जो एक गरीब आवाम के लिए एक तोहफे के तौर पर दिया गया था, उसको बहाल किया जाए। यकीनन इन आवाम का मुतालबा है, ये आवाम जिनकी पाकिस्तान के आवाम बेहिस नहीं है, बेगैरत नहीं है, ये बाशऊर कौन है, ये इनकी शराफत को अगर आप बुज़दिली समझते हैं, अगर ये कौम उठे अपनी जगह से, तुम्हें अपने दिलों में भी उठने बैठने नहीं देंगे।